اسی دوران پنجاب کے نئے حکمران آنند پال نے خراج کی طے شدہ رقم کے ساتھ خدمت سلطان میں ایک عرضیہ بھی ارسال کیا۔ آنند پال نے انتہائی خوش آمدانہ انداز میں محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: سلطان معظم نے یقیناً ان لغزشوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دیا ہوگا جو مجھ سے اور میرے باپ سے سرزد ہوئی تھی۔ میں حضور والا کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ سرکشی اور حکم عدولی کا دھندلا سا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں ابھرنے دوں گا۔ میں اپنے جسم، اپنی جان اور اپنی روح کے ساتھ آپ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب پنجاب کے علاقے پر میرا کوئی حق نہیں رہا۔ یہ پورا خطہ الارض آپ کی مملکت کا ایک حصہ ہے اور میں لاہور کے تخت پر بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ طویل تنبیہ باندھنے کے بعد آنند پال نے بڑے عجز و انکسار کے ساتھ اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا: اگر سلطان محترم کو سیاسی اموار سے فرصت ملے تو چند روز کے لیے پنجاب تشریف لا کر ان لاکھوں انسانوں کو شرف دیدار بخشیں جن کی بے قرار آنکھیں اپنے نئے حکمران کے انتظار میں ہر وقت جاگتی رہتی ہیں۔ آپ ایک بار ادھر کا رخ کر کے تو دیکھیں، اس بستی کے رہنے والے دیوتاؤں کی طرح شان ذی وقار کا استقبال کریں گے۔ اگرچہ میں اس اعزاز کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی درخواست گزار ہوں کہ تاجدار غزنی اپنے اس غلام کو میزبانی کی سعادت بخشیں۔ بس اس کے سوا کوئی آرزو نہیں کہ سردار ایک دن کے لیے میرے مہمان ہوں اور میں ہندوستان کے تمام راجاؤں کے سامنے سر اٹھا کر چل سکوں۔ آپ کا ادنا ترین خراج گزار راجہ آنند پال۔ برہمن حکمران کا خیال تھا کہ تعریف کے طلسم کا اسیر ہو کر محمود پنجاب چلا آئے گا اور وہ پھر ایک خاص منصوبے کے مطابق ولی غزنی کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ضیافت کے بہانے سلطان کو زہر دے دیا جائے گا۔ مگر احمق آنند پال نہیں جانتا تھا کہ محمود کے آہنی اعصاب کو خوشامد اور تعریف کی آنچ سے پگھلایا نہیں جا سکتا، اور پھر اس وقت اذیت اور کرب کی شدت سے آنند پال کا چہرہ مسخ ہو گیا جب اس نے ولی غزنی کا جوابی خط پڑھا۔ سلطان نے پنجاب کے حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: آنند پال، ہم تیرا عاجزانہ سلام قبول کرتے ہیں اور تجھے اپنی غلامی کی سند بخشتے ہیں۔ اگر ہم تیرے عہد شکن باپ کے گناہوں کو معاف نہ کرتے تو پھر اسے رہائی کیوں دیتے؟ ہم نے اس کے پیروں کی زنجیریں اس لیے کاٹ دی تھی کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکے اور اس کی بے خبر اپنی آنکھوں سے ہماری اعلیٰ ظرفی کا روشن اور تابناک منظر دیکھ سکے۔ اگر تیرے جانثار سپاہی بھی ہمارے جبروت کا مشاہدہ کر سکے کہ ہم کیسے شکاری ہیں جو بار بار اپنے شکار کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جب چاہے اسے پکڑ لیتے ہیں، رہے تیرے بستی کے لوگ تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے سینوں میں ہماری حسرت دیدار کو زندہ رکھیں اور آداب نظارہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم فوری طور پر جلوہ آرا ہوئے تو ہماری آتش جلال سے ان کی آنکھیں بجھ جائیں گی اور ہم تیری خواہش کی تکمیل سے قاصر ہیں۔ آنند پال، بے شک ہمارا دامن کرم سے وسیع ہے، مگر افسوس تجھے ہماری میزبانی کی سعادت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا کہ ہم گداگروں کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ بس تیرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ تو ہماری غلامی کا طوق پہن کر ہندوستان کی گلی کوچوں میں پھرتا رہے جب تک تیری گردن میں اطاعت اور خدمت گزاری کا یہ طوق جگمگاتا رہے گا۔ تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اور امان ہی امان ہے، اور اگر تو نے اپنی باپ کی روش اختیار کرتے ہوئے اس طوق کو اتار پھینکا تو پھر تجھے برہمن پجاری کی آگ نہیں ہمارے قہر کا آتش فشاں نگل جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی۔ آنند پال کو اپنے منصوبے کی ناکامی سے زیادہ سلطان کے تحقیر آمیز جواب کا کلیل تھا۔ وہ ایک سال تک محمود سے راجہ جے پال کی شکست اور اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے مختلف تدبیریں سوچتا رہا۔ پھر جب خراج ادا کرنے کی مقررہ تاریخ آئی تو آنند پال نے بیک وقت دو خوفناک منصوبے ترتیب دیے۔ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ آنند پال نے اپنے باپ کی آخری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دو حسین و جمیل وش کنیاؤں کا انتخاب کیا۔ وش کنیا قدیم ہندوستانی راجاؤں اور جاگیرداروں کا بڑا خطرناک سازشی ہتھیار تھا۔ ان زہریلی لڑکیوں کو کسی ماہر طبیب کی نگرانی میں بچپن سے ہی سانپوں کا زہر دیا جاتا تھا۔ پھر جوان ہونے کے بعد یہ لڑکیاں ایک مخصوص کمرے میں سانپوں کے ساتھ رہتی تھی اور وہ زہریلے ناگ انہیں دن رات ڈستے رہتے تھے۔ آخر اس طویل عمل کا یہ نتیجہ برآمد ہوتا تھا کہ ان لڑکیوں کی سانس تک زہریلی ہو جاتی تھی۔ ہندوستان کے راجا اور بڑے جاگیردار اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے ان زہریلی لڑکیوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ان پر قتل کا الزام بھی نہیں آتا تھا اور وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس انوکھے قتل کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وش کنیاں تحفہ یا نظر کی طور پر مخالف حکمران کی خدمت میں پیش کر دی جاتی اور پھر وہ آباش فرما رواں لڑکیوں کی زہریلی سانسوں کا شکار ہو جاتا۔ آنند پال نے بھی محمود
کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی تلاش کے بعد بے حد حسن رکھنے والی 2 وش کنیائیں منتخب کی اور انہیں بڑے انعام و اکرام کا لالچ دے کر اپنے کارندوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آنند پال نے ایک بار پھر اپنے طویل خط میں محمود کی وفاداری کا اقرار کرتے ہوئے لکھا تھا: امیر معظم، میں آپ کی بخشی ہوئی توق غلامی کو اپنی گردن سے کبھی جدا نہیں کروں گا، یہ میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ پھر آنند پال نے خراج کی بروقت ادائیگی کے بارے میں تحریر کرنے کے بعد لکھا تھا: میں حضور کی خدمت میں اپنے دربار کی باکمال کنیزیں بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں رقص اور موسیقی کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتیں۔ آپ سلطان والا چشم شمشیروں کی جھنکار سنتے سنتے تھکن محسوس کرنے لگیں تو ان 2 شیزاؤں کے نغمہ جان فراز کو سماعت کا شرف بخشیں، اور جب عالیجا خون کا دریا دیکھتے دیکھتے بے کیفی کا شکار ہو جائیں تو ان سیم تنوں کا رقص و شراب دیکھیں کہ اس طرح حضور کے اعصاب کو سکون بھی حاصل ہوگا اور نئی توانائی بھی۔ آنند پال نے خط کے آخر میں اپنے دوسرے فتنہ انگیز منصوبے کی ابتدا کرتے ہوئے لکھا تھا: یہ غلام سلطان کی بارگاہ جلال میں فریادی ہے کہ بھاٹیا کا حکمران راجہ وجے راؤ میرے علاقے پر قبضہ کر کے مجھے پنجاب کی حدود سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ آنند پال ولی غزنی کا زرخرید غلام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ درندہ صفت راجہ میری ایک نہیں سنتا، بلکہ حضور کی شان میں ایسے نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے کہ اگر میں ان الفاظوں کو اپنی زبان پر لاؤں تو میرے ہونٹ جل کر رہ جائیں، اور اگر تحریر کروں تو یہ ناپاک ہاتھ گل کر دیے جائیں۔ راجہ وجے راؤ راجہ جے پال سے بھی زیادہ طاقتور حکمران تھا، اس لیے آنند پال کی دلی خواہش تھی کہ وجے راؤ اور سلطان محمود آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں، پھر وہ اپنے دونوں سسکتے ہوئے حریفوں کے جسموں کو رونتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ یہی سوچ کر اس نے یہ خوفناک اور پیچیدہ منصوبہ بنایا تھا۔ محمود نے بڑی حیرت سے راجہ آنند پال کی بھیجی ہوئی زریر لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ اگرچہ ولی غزنی ایک مضبوط کردار انسان تھا، لیکن وہ بھی وش کنیاؤں کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سردار امین الدین راجہ آنند پال کے اس خوفناک تحفے کو دیکھ کر چونک اٹھا، پھر وہ گہری نظروں سے سلطان کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ ولی غزنی نے بس چند لمحوں کے لیے ان لڑکیوں کو بہت انہماک سے دیکھا تھا اور پھر راجہ آنند پال کا طویل خط پڑھنے لگا تھا۔ وش کنیاؤں کی موجودگی نے پورے دربار کو ایک جذباتی ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ تمام عمرہ سلطنت، سرداران قوم، درباری خدمتگار اور محافظ سپاہی بھی ان بے مثال حسن رکھنے والی لڑکیوں کو دیکھتے اور کبھی اپنے سلطان کے بدلتے ہوئے چہرے کو، کبھی محمود کے ہونٹوں پر ایک تمسخر آمیز ہنسی ابھر آتی، کبھی چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ نمایاں ہو جاتا۔ پھر اہل دربار نے دیکھا کہ ولی غزنی کا چہرہ جلال سے تمتمانے لگا۔ یہ راجہ وجے راؤ کون ہے؟ امین الدین سلطان محمود قہرناک لہجے میں اپنے سپہ سالار سے مخاطب ہوا۔ سردار امین الدین اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا: وجے راؤ راجہ ہے اور بھاٹیا اس کا پایا تخت ہے۔ بھاٹیا کس علاقے میں ہے؟ محمود نے اسی شرابار لہجے میں دوسرا سوال کیا۔ بھاٹیا ملتان کے قریب ایک مقام ہے جسے وجے راؤ نے اپنا دارالحکومت قرار دیا ہے، سردار امین الدین نے وضاحت کی۔ آنند پال نے لکھا ہے کہ وجے راؤ اسے ہمارا غلام تسلیم نہیں کرتا۔ محمود کے چہرے کی تمتماہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی، اور آنند پال نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ وجے راؤ ہماری شان میں نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہے، اور کیا اسے اپنے علاقے کی سلامتی عزیز نہیں؟ سردار امین الدین کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا: میں آنند پال کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ جھوٹا اور مکار ہے۔ برائے کرم سلطان اس معاملے کی مکمل تحقیق کریں اور پھر بعد میں حالات کے مطابق قدم اٹھائیں۔ سلطان محمود نے بہت غور سے سردار امین الدین کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر آنند پال کی بھیجی ہوئی وش کنیاؤں کے حسن بلا تاخیر کا جائزہ لینے لگا۔ تمام حاضرین دربار کی نظریں ولی غزنی کے چہرے کا تعاقب کر رہی تھی۔ محمود اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے اچانک مڑا اور اہل دربار کے انہماک کا مشاہدہ کرنے لگا۔ حاضرین میں اکثر کی نگاہیں ان لڑکیوں کے تابناک چہرے پر مرکوز تھیں جنہیں آنند پال نے فتنہ گیری کے لیے استعمال کیا تھا۔ آنند پال کو نہیں معلوم کہ ہم رقص و فنا اور رقص شمشیر کے سوا کوئی تیسرا رقص نہیں دیکھتے۔ یکایک سلطان محمود کی پرجلال آواز دربار میں گونجنے لگی، اور وہ نادان یہ بھی نہیں جانتا کہ میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار، توق و سلاسل کا شور اور عالم نرغ میں گرفتار دشمنوں کی چیخیں ہی ہماری موسیقی ہیں، اور اس موسیقی کو سن کر ہمیں بہت گہری نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر ولی
غزنی نے ایک بار پھر درباریوں کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ تمام حاضرین اس در پردہ تنبیہ کو سن کر اپنی اپنی جگہوں پر سنبھل گئے۔ آنند پال کو یہ بھی خبر نہیں کہ ہم ایسی کوئی افیون استعمال نہیں کرتے کہ جسے کھا کر قوموں کے اعصاب سلب ہو جائیں۔ اس کے بعد ولی غزنی نے اپنے ایک خصوصی خدمتگار کو حکم دیتے ہوئے کہا، ان دونوں لڑکیوں کو شاہی حرم سرا کنیزوں میں شامل کر دو۔ فی الوقت ہم راجہ وجے راؤ کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور اسے گستاخی کے یہ انداز کس نے سکھائے ہیں۔ پھر سلطان محمود نے بھاٹیا کے حکمران کو ایک مختصر سا خط لکھا۔ وہ مکتوب سلطانی کیا تھا؟ ایک قہرنامہ تھا۔ وجے راؤ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آنند پال بھی ہمارا غلام ہے اور ہمارے غلام اہل ہند کے لیے کسی خود مختار شہنشاہ کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ تو بھی آنند پال کے سامنے جھک جا اور بے دریغ ہماری غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لے کہ اب تیری نجات کا یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے۔ دراصل آنند پال کے سامنے جھکنا ہمارے ہی سامنے جھکنا ہے، اور پھر جب تو پوری طرح جھک جائے تو پھر اس ناپاک زبان کو کاٹ کر ہمارے روبرو پیش کر دینا، جس طرح تیرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر تو اپنے آپ کو اذیت نہ پہنچا سکے تو دربار سلطانی میں حاضر ہو کر اپنی دستار ہمارے قدموں پر رکھ دینا اور ہماری شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھنا، تاکہ ہمارے قہر کی آگ آہستہ آہستہ بجھ جائے اور تجھے کسی گوشہ زمین میں پناہ مل سکے۔ سلطان محمود کا خط پڑھ کر راجہ وجے راؤ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ راجپوت ہونے کے سبب پہلے ہی اس کے خون میں حدت زیادہ تھی۔ ولی غزنی کی آتشی تحریر پڑھی تو دل و دماغ جل اٹھے۔ پھر وجے راؤ نے زمانہ قدیم سے طے شدہ آداب سفارت کو پامال کر ڈالا اور بھرے دربار میں سلطان محمد کے سفیر کی زبان کاٹ دی۔ اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ یہی اس خط کا جواب ہے۔ راجہ وجے راؤ کا لہجے سے نفرت اور قہر کی آگ برس رہی تھی۔ محمود کے سفیر نے ایک نظر اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ پیرہن کے سامنے کا حصہ خون میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی کٹی ہوئی زبان کی جانب نگاہ کی جو دربار کے فرش پر پڑی تھی۔ سلطان کا سفیر آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے اپنی زبان کو اٹھا لیا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دربار میں راجہ وجے راؤ کا وحشیانہ قہقہ گونجا۔ تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زبان سلطان کو پیش کر دینا۔ اپنے فرما روا کا طرز عمل دیکھ کر دوسرے سردار بھی بلند قہقہوں کے ساتھ ہنسنے لگے۔ محمود کے سفیر نے گھوم کر دربار کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی، پھر عجیب سی نگاہوں سے وجے راؤ کو دیکھنے لگا، جیسے راجپوت حکمران سے کہہ رہا ہو، میں سلطان محمود کا سفیر ہوں اور میری زبان اہل غزنی کی زبان ہے اور جس کا حساب عنقریب سلطان بھاٹیا سے طلب کیا جائے گا۔ راجہ وجے راؤ اور اس کی بدمست درباری غزنی کے نمائندے کی آنکھوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ تو سلطانی سفیر کی اس حرکت کو بے چارگی کا ایک تماشا سمجھ رہے تھے۔ محمود کے قاصد نے زبان کو اپنے دستار میں رکھا اور غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی غزنی کا سفیر راستے میں تھا کہ محمود کو آنند پال کی بھیجی ہوئی خوبصورت کنیزوں کا خیال آ گیا۔ پھر اس نے ایک رات تنہائی میں ان دونوں وش کنیاؤں کو طلب کر لیا۔ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد کی تکمیل کے لیے آئی ہو؟ سلطان محمود کا لہجہ بڑا جارحانہ تھا۔ وش کنیاؤں نے آج بہت قریب سے ولی غزنی کو دیکھا تھا۔ محمود کے جاہ و جلال نے زہریلی لڑکیوں کی دلوں پر لرزہ طاری کر رکھا تھا۔ وہ کامتی آوازوں میں بتانے لگی، ان کی آمد کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اپنے رقص و موسیقی سے سلطان کا دل بہلا سکیں۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ محمود اچانک غضبناک نظر آنے لگا۔ آنند پال خوب جانتا ہے کہ ہمیں رقص شمشیر پسند ہے اور ہمیں اس کے سوا کوئی رقص پسند نہیں۔ وش کنیاؤں نے پھر وہی بہانہ تراشا، اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو ہمارے قہر کے خوف سے اس کی زبان سینے میں چھپے ہوئے ایک ایک لفظ کو اگل چکی ہوتی، مگر کیا کرے، ہم تم جیسی مجبور بےکس عورتوں پر جبر نہیں کر سکتے، اس لیے صبح ہوتے ہی غزنی کی حدود سے نکل جاؤ۔ محمود کے لہجے کی آتش آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ ہمارے غلام بحفاظت تمہیں لاہور پہنچا دیں گے۔ جب تم آنند پال کے سامنے جاؤ تو اس سے کہہ دینا کہ سلطان محمود کے مراتب میں بہت فرق ہے۔ اگر اسے اپنی غلامی کے اظہار کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر وہ ہمارے شایان شان کوئی تحفہ بھیجے۔ افلاس اور مجبوریوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی کنیزیں ہمیں پسند نہیں۔ اتنا کہہ کر محمود نے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو تمام رات ولی غزنی کی خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا۔ خادم خاص حاضر ہوا تو ولی غزنی نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، ان کی جھولیوں کو اشرفیوں سے بھر دو تاکہ آنند پال کو ہماری بخشش کا اندازہ ہو سکے۔ جیسے ہی خادم خاص الٹے قدموں خوابگاہ سلطانی سے باہر نکلا،
दोनों लड़कियां सजदे में गिर गईं और सुल्तान से कहने लगी, सुल्तान हमें अपने कदमों में जगह दे दीजिए कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम औरतें हैं। वो बड़े जानगुदीजा लहजे में फरियाद कर रही थी, हमारी जिंदगी एक जंगल की मानिंद है कि इससे कभी कोई मुसाफिर नहीं गुजरता। हम आरजुओं का एक ऐसा सहरा है जहाँ कभी कोई बादल नहीं बरसा। हिंदुओं का वहशियाना निजाम हमें बरसों से एक गीली लकड़ी की तरह सुलझा रहा है। हमने अपने आकाओं से इनके रहमो करम की भीख मांगी थी कि वो हमें सूखी घास की मानिंद एक मर्तबा जला कर राह कर दे, मगर वो संगदिल ना हमारी आंखों से बहती हुई आंसुओं की धारा देखते हैं और ना हमारे होंठों से निकलने वाली चीखें सुनते हैं। कुछ दिन पहले जब हमने गजनी की जमीन पर कदम रखा तो यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी बेचैन आत्मा को मुक्ति हासिल हो गई हो। हमने आपकी मुमलिकत में दाखिल होकर पहली बार ऐसे ख्वाब देखे जो बचपन में ही हम पर हराम कर दिए गए थे। सुल्तान, आपको आपके जलाल का वास्ता हमें इस दोज़ख की तरफ दोबारा ना भेजे कि जहां इंसान दिन रात जलता रहता है और एक लम्हे के लिए भी आग के अजाब से निजात हासिल नहीं होती। लाहौर वापस भेजने से तो कहीं बेहतर है कि आप हमारे कत्ल के हुक्म जारी कर दे या फिर ऐसी आग भड़का दे कि जिसमें राजा जयपाल जल कर राख हो गया। ये आपका हम पर सबसे बड़ा एहसान होगा। हम सितम रसीदा लड़कियां आपकी बख्शी हुई मौत को इनाम समझेंगी जो आज तक दुनिया के किसी हुक्मरान ने अपनी कनीजों को नहीं दिया होगा। ए दयालु हुक्मरान, हमें मौत दे दीजिए, सिर्फ मौत और मौत के सिवा कुछ नहीं। बीच कन्याओं की फरियाद इतनी लर्ज़खेज़ थी कि वली गज़नी सन्नाटे में आ गया। सीधी खड़ी हो जाओ और अपनी रुदात अलम हर्फ ब हर्फ बयान करो। सुल्तान महमूद का लहजा बदल गया था और आनी असाब रखने वाला फरमा रवा किसी कदर मुस्तरब नजर आने लगा था। वो कौन सितमगर है कि जिसके मुजालिम के खिलाफ तुम हमारे इंसाफ और रहम मुकरम को आवाज दे रही हो। हमें बताओ कि वो जफाकार कौन है और इसने तुम मजबूरों को किस किस तरह सताया है। तुम यकीन रखो कि हमारी मुमलिकत जबर तशद्दुद की धूप में जलने वालों के लिए सबसे महफूज साहिबान है। दोनों विश कन्याओं ने बहते हुए आंसुओं और लरसती हुई आवाजों के साथ अपनी नामुराद जिंदगी की अलमनाक कहानी सुनाई और फिर ये राज भी फाश कर दिया कि राजा आनंदपाल इनके जरिए वली गज़नी को हलाक कराना चाहता था। लड़कियों की ज़बानी ये अजीब इंकशाफ सुनकर सुल्तान महमूद हैरत ज़दा रह गया। नाकाबिले यकीन। वली गज़नी ने जोश इस्तराब में अपनी कुर्सी के बाजू पर हाथ मारते हुए कहा। फिर फौरन ही इसने सरदार अमीनुद्दीन को भी खलवत में तलब कर लिया। सरदार अमीनुद्दीन, गौर से सुनो कि ये लड़कियां क्या कहती हैं। हमें तो इनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सुल्तान, मुझे तो इन लड़कियों को देखते ही आनंदपाल की नीयत पर शक हो गया था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो मक्कार गीदड़ शेर गज़नी पर ये हरबा इस्तेमाल करेगा। सरदार अमीनुद्दीन ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में कहा, ये लड़कियां हर्फ ब हर्फ सच कह रही हैं, इनकी बातों में कोई खोट नहीं है। फिर इसने भाटिया के हाकिम राजा विजय राव के बारे में भी झूठ कहा होगा। सुल्तान महमूद कुछ सोचते हुए बोला, कहीं इस तरह वो हरामकार मुझे और विजय राव को लड़ाकर खुद तो कोई सियासी फायदा हासिल नहीं करना चाहता। कुर्सी के दोनों बाजुओं पर वली गज़नी की हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई थी और पेशानी पर कई शिकने उभर आई थी। इसने अपने खत में लाहौर आने की दावत भी दी थी ताकि इसकी रियाया हमारा दीदार कर सकें। हम इसकी ये चाल तो समझ गए थे कि वो बेमिसाल दावतों और शानदार इस्तकबाल के बहाने हमारी पुश्त पर वार करना चाहता है, मगर हमने ये नहीं सोचा था कि वो इन कनीजों के जरिए भी एक अजीब व गरीब चाल चलेगा। यकायक वली गज़नी के चेहरे पर आतिश जलाल भड़क उठी। सरदार अमीनुद्दीन, क्या तमाम ब्राह्मण इस कदर बदअहद और वादा फरामोश होते हैं? आनंदपाल का बाप जयपाल भी इसी तरह हमारे पंजाब जबरोत की इज्जत में आ जाने के बाद लोमड़ियों की तरह शोर मचा कर हमारे रहमो करम को आवाजें देता रहता था, और जब हम तरस खा कर इसे छोड़ देते थे तो वो दोबारा हमारे खिलाफ साजिशें करता था। आनंदपाल भी इसी किस्म की हरकतें कर रहा है। अपने खत में वो हमारा सबसे ज्यादा वफादार गुलाम नजर आता है, मगर इसका तर्ज अमल कैसा मुनाफिकाना है। मुआज़ल्लाह, पूरी ब्राह्मण कौम बुज़दिल है। सुल्तान, सरदार अमीनुद्दीन ने नफरत आमेज लहजे में कहा, जो खुद देवताओं का नाम लेकर सदियों से भीख मांग रही है और जिनकी गुजर औकात का दरो मादा मासूम और बेखबर इंसानों के सदके और खैरात पर है, इनसे जुर्रत, बेबाकी और शुजाअत और मर्दानगी की तवक्को किस तरह की जा सकती है? ये मेरी ही कौम थी जिसने ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाया, वरना इसके हाथों में एक शिकस्ता कशकोल और होंठों पर चंद भजन के सिवा क्या था? कुछ भी नहीं। ब्राह्मण कभी मर्द मैदान
انسان نہیں ہوتا، وہ ہر آزمائش کے وقت میں اپنی رعایا سے تراشی ہوئی خندقوں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ذہنوں میں نفاق اور انتشار کے بیج بوتے ہیں اور پھر اسی قسم کے فائدے اٹھا کر اقتدار اور حکمرانی کی فصل کاٹتے ہیں۔ راجہ آنند پال بھی اسی فریب کار نسل کا ایک نمائندہ ہے اور اس کے سارے اعمال برہمنی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اب اگر آپ جیسا ہوشمند فرما رواں آنند پال کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے تو مجھ جیسا کم فہم انسان سردار امین الدین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ سلطان محمود اپنے ایک جانثار اور معتبر ساتھی کی باتوں پر مسکرانے لگا اور پھر یکایک وش کنیاؤں سے مخاطب ہو کر بولا، اے ہندو سامراج کی ستائی ہوئی مظلوم لڑکیوں، ہم نے تمہاری داستان علم اپنی کریمہ جذباتوں کی پوری توانائی کے ساتھ سنی۔ اب تم بتاؤ کہ ولی غزنی تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ سلطان ہمیں اپنے دیس میں قیام کی اجازت کے ساتھ اس عذابناک زندگی سے نجات دے۔ دونوں زہریلی لڑکیوں نے بیک زبان کہا، بس ہماری یہی ایک خواہش ہے کہ ہم سانپوں کے بجائے آدم ذات بن جائیں۔ کاش کوئی آئے اور ہمارے جسموں سے یہ خوفناک زہر نچوڑ کر ہمیں دوبارہ انسان بنا دے۔ یہ کہتے کہتے دونوں لڑکیاں ایک بار پھر رونے لگیں۔ ولی غزنی نے اسی وقت شاہی طبیب کو طلب کیا اور دونوں لڑکیوں کی عجیب بیماری کا حال سنا کر سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو علم طب میں یکتا روزگار تھا۔ سلطان محترم، ایک طویل علاج کے بعد ان لڑکیوں کے جسم سے زہر کے اثر ختم ہو جائیں گے۔ شاہی طبیب نے پر امید لہجے میں کہا، ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ ولی غزنی نے شاہی طبیب سے اس انداز سے کہا جیسے خود سلطان پر عظیم احسان کیا جا رہا ہو۔ پھر جب سلطان محمود نے وش کنیاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب رقصاں تھے اور چہرے پر حیات نو کی سرخی ابھر آئی تھی۔ اس کے بعد محمود نے پنجاب کے راجہ کو ایک عجیب خط لکھا، آنند پال، ہمیں تمہاری غلامی کا یہ انداز بہت پسند آیا، اس لیے ہم نے تمہاری غلامی کی صنعت پر سنہری مہر لگا دی ہے اور ہم نے آج تک یہ درجہ اپنے کسی غلام کو نہیں دیا۔ ہم عنقریب تمہیں اس طرح شرف ملاقات بخشیں گے کہ ہمارا یہ انداز کرم ہندوستان کی تاریخ کے سینے پر نقش ہو کر رہ جائے گا، اور ہم نے تمہاری بھیجی ہوئی کنیزوں کو بھی قبول کر لیا۔ اگرچہ تمہارا یہ تحفہ ہمارے شایان نشان نہیں تھا، لیکن اسے دیکھ کر یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ تم ہماری نمک خواری کا حق ادا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بات کسی حد تک خوشائن تو ہے مگر باعث طمانت نہیں۔ تم شب و روز آئینے میں ہمارے بخشے ہوئے توق غلامی کو دیکھا کرو، یہاں تک کہ تمہارے پراگندہ دل و دماغ اور وحشت زدہ روح بھی اس کے حلقہ اثر میں آ جائے، پھر ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو آنند پال کہ تمہارے لیے ہماری رضا ہی سب کچھ ہے۔ جب میر منشی محمود کے الفاظ کرتاس پر منتقل کر چکا تو ولی غزنی نے حکم دیا کہ مکتوب سلطانی کو بآواز بلند پڑھا جائے۔ اس سے پہلے کہ میر منشی کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی، محمود سردار امین الدین سے مخاطب ہوا، سنو میرے بھائی امین الدین، غور سے سنو کہ ہم ایک عیار برہمن سے کس طرح ہم کلام ہوتے ہیں۔ پھر جب سردار امین الدین نے سلطان محمود کا خط سنا تو حیران رہ گیا۔ بظاہر ولی غزنی کے الفاظ بہت سر تھے مگر ان میں نفرت اور قہر کا آتش فشاں چھپا ہوا تھا۔ آج اس پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی تھی کہ محمود شدید حالت غضب میں بھی اپنے حواس نہیں کھوتا۔ پہلے وہ دشمن کی کمزوریوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے حریف پر اتنی بھرپور ضرب لگاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے، اور اگر اتفاق سے سنبھل بھی جائے تو بس اس قدر کہ کسی اپاہج انسان کی طرح سانس لے سکے۔